صاحب، شاہین عباس صاحب، بابی یاسمین اور ہمارے سارے دوست اسلامی کالج کے اور عزیز طلباء، ابھی جب یہ گفتگو ہو رہی تھی اور دروازہ ایک سے زیادہ بار کھلا اور ایک پریشان شخص اندر داخل ہوا، تو مجھے ان کا جو بھی تازہ دل کا ذکر جمیل صاحب نے کیا کہ جنگ میں محبت کی تصویر نہیں بنتی، تو مجھے لگا کہ یہ تو بالکل آج کے اس دن کے بھی لکھا گیا تھا۔ اداروں میں اگر لکھے جانے لگے تو روز ہی ایک ناول اس ناول کا بنیادی جو موضوع ہے وہ افغانستان کی جنگ ہے، اور اس میں جو تکنیک اختیار کی گئی ہے، انہوں نے ایک امریکی اس کے ایک افسانے اور اس پر بنائی گئی فلم اور اس کے بارے میں لکھی ہوئی باتیں، اور پھر اس کے بعد ایک حقیقی واقعہ جس کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہے۔ تو بنیادی اس میں سوال یہ ہے کہ جب آپ عالم جنگ میں ہوتے ہیں یا حالت جنگ میں ہوتے ہیں، تو جس چیز کی سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے، جس چیز جو آپ کی بقا کی ہوتی محبت ہوتی ہے، ابھی انہوں نے فرمایا ٹالرنس، یہ اسی کا دوسرا نام ہے کہ جنگ کے خاتمے کا، اگر ہمارے پاس جنگ ہتھیاروں سے شروع ہوتی ہے لیکن ہتھیاروں سے ختم نہیں ہو سکتی، جنگ میں ہتھیار، نظریات، مذاہب، مصالح، آئیڈیالوجیز، یعنی جو کچھ انسان نے پیدا کیا ہے، کریٹ کیا ہے، اور جو خدا نے پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ جنگ میں جھونک دیا جاتا ہے، لیکن جنگیں کبھی جو شروع ہو جاتی ہیں ختم نہیں ہوتی، ہم نے یہی دیکھا ہے۔ تو اس کو اگر اس کے خاتمے کی اگر کوئی امید ہے تو وہ صرف محبت ہے، یہاں آ کر محبت کا جو سارا تصور ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ جنگ کے لیے جو محبت درکار ہے وہ محبت نہیں ہے جس کا ہم روزمرہ زندگی میں تجربہ کرتے ہیں۔ تو فن جو ہوتا ہے، اور وہ محبت ظاہر پوری انسانیت سے ہوتی ہے، انسانیت کی بقا سے ہوتی ہے، اس زمین پر زندہ رہنے، مل جل کر زندہ رہنے کے لیے محبت درکار ہوتی ہے۔ جہاں بھی ہم جو بیٹھے ہیں، ہمیں جس چیز نے آپس میں جوڑا ہوا ہے وہ محبت کا یہی احساس ہے۔ اچھا، محبت کے اس احساس کو پیدا کرنے میں فن اور آرٹ کا بہت بنیادی کردار ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر دنیا سے جتنے فنون ہیں، موسیقی ہے، رقص ہے، شاعری ہے، مجسمہ سازی ہے اور ادب، فکشن، یہ سب نکال دیا جائے تو یہ صحیح معنوں میں ایک جنگل کا معاشرہ ہو، لیکن جو اصل جنگل ہے وہ تو بہت پرانی جگہ ہے، لیکن جس جنگل میں انسان ہو وہاں جا کر ایک، میں بھی آج پڑھ رہا تھا کتاب، نیچے کی کتاب ہے، سب نے پڑھی ہوئی، زرتشت نے کہا، تو اس میں وہ جگہ کہتی ہے کہ میں جانوروں میں رہنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا انسانوں میں رہنا خطرناک ہے۔ تو انسانوں کا جو جنگل ہو اس میں رہنا انسانوں ہی کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ تو میرا خیال ہے جو پاور آف آرٹ ہے، جس میں محبت بنیادی چیز شامل ہے، وہ صرف ان سب مسائل کے سلسلے میں نہ صرف ہمیں حساس بناتی ہے اور ان کا ایک راستہ بھی سجاتی ہے۔ ہمیں وہ ظاہر ہے سیاسی راستہ نہیں ہوتا، اس کے بعد سیاسی حل نہیں ہوتا، سیاسی حل سارے کے سارے مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن جو آرٹ کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس انسانی تہذیب ہوتی ہے، اور انسانی تہذیب اور اس کے سارے جتنے اب تک کے حاصلات ہیں ان کی بقا اس کا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے۔ حمید شاہ صاحب کہ ہاں جو چیز مسلسل میں بتانا صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ جو کچھ اب تک لکھتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہوئی جو بڑی یادگار کتابیں دی ہیں، چند کا ذکر ہوا کہ جیسے ابھی میں اس ناول کا ذکر کیا، اسی طرح ایک سوار کے سور ایک ان کا ہے، بہت مشہور افسانہ ہے، کوئٹہ میں کچلاپ ان کا بہت مشہور افسانہ ہے، یعنی اور اس کے علاوہ میں کابیتی لکھی ہے جو میں سمجھتا ہوں سب کو پڑھنی چاہیے کہ ابھی آپ نے پوچھا سوال، اس سوال کا جواب ان کی خوشبو کی دیوار کے پیچھے اس طویل آبیتی میں موجود ہے، اور اسی طرح مٹی آدم کھاتی ہے، یہ دیکھیں نام ہی دیکھیے، آدم مٹی سے بنا ہے، اور جس چیز سے بنا ہے، جس بنیادی ایلیمنٹ سے بنا ہے وہی آدمی کو کھا رہا ہے۔ وہ آدمی کا دشمن آدمی سے باہر نہیں ہے، آدمی کا دشمن آدمی کے اندر ہے، اور آدمی نے خود کو دشمن پیدا کیا ہے۔
اور وہ 71 کا ہمارا جو مشرقی پاکستان کا المیہ ہے اس پر، اور بالکل ایک وہ نیریٹو، میں وہی آج کر رہا تھا کہ کچھ ہمارے لکھنے والے ہوتے ہیں جیسے جرنلسٹ ہوتے ہیں، وہ ساتھ دیتے ہیں ایک سیاسی تصورات کا، جو ریاست کے تصورات ہوتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے تصورات ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ریاست ہر جگہ ہر دفعہ غلط ہوتی ہے، لیکن ریاست کو چلانے والوں کی بہت سے مفادات ہوتے ہیں اور وہ بدلتے رہتے ہیں. لیکن ایک موقف ہوتا ہے جو وہاں کے رائٹرز اور مصنفین کا ہوتا ہے. حمید شاہد صاحب نے اس مٹی عدم کھاتی ہے میں ایک بالکل جو ہمارا ایک مقبول عام ایک تصور ہے مشرقی پاکستان کے ہے، اس سے بالکل ہٹ کر پیش کیا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے، اور ایک طرح سے وہاں جو ادب ہوتا ہے وہ ایک پیرلل ہسٹری کے طور پر کام کرتا ہے، لیکن وہ پیرلل ہسٹری میں ہسٹری کا تصور بھی بدل جاتا ہے. وہ اس ہسٹری کا رد نہیں ہوتا، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ورژن آف ہسٹری دیٹ از کریٹڈ مثلاً آؤٹ آف دیٹ آرٹ. تو ان کے یہاں وہ چیز ہے. ان کے یہاں ان کے فکشن میں آج مجھے پہلی دفعہ کے بارے میں بات کرنا کا موقع ملا، تو ایسے تو کہہ رہا ہوں کوشش میں مختصر کروں، لیکن میں بہت طویل دیر تک بات کر سکتا ہوں. ان کے یہاں جو 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک انہوں نے فکشن لکھا ہے جو بالکل ہمارے معاصر جو مسائل ہیں ان پر، لیکن معاصر مسائل کا تصور انہوں نے خود قائم کیا ہے. ان میں بلا شبہ تہذیب بہت بنیادی چیز ہے، اور پاکستانی تہذیب اور اس میں جو اس تہذیب کے جو اجزاء ہیں مذہبی وہ ان کے یہاں ہمیں بہت اس میں نظر آتا ہے. لیکن مذہب کا یہ تصور ایک ملا کے تصور سے بالکل الگ رکھتے ہیں. ایک تہذیبی تصور اسلام کا اور ایک علماء کا تصور، یہ بالکل الگ تصورات ہیں. تو ان کے یہاں ایک تو وہ بالکل تہذیب کا تصور ملتا ہے، اور دوسرے ان کے یہاں جو بڑے بڑے واقعات ہیں جنہوں نے ہم جہاں پاکستانی بیٹھے ہیں، پاکستان میں رہنے والے، ہمیں جن بڑے بڑے واقعات نے تشکیل دیا ہے. ہم تاریخ کے چاک پر بنے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے اندر ایک تو قدیم عنصر ہے نا، جس طرح میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ وہی آل آر میڈ آف اسٹار ڈسٹ، ہم سب جو ہے ستاروں کی راکھ سے بنے ہوئے، وہ بھی قدیم تاریخ ہے. لیکن دوسری ہماری سیاسی تاریخ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس میں 1857 ہے، 1947 ہے، 1971 ہے، 9/11 ہے. تو ان کے یہاں یہ سارے جو بڑے واقعات ہیں ان کی طرف ایک وہ نظر آتا ہے، اور انہوں نے جو سوالات پیدا کیے تھے ان سے، اور جن لوگوں نے سوالات اٹھائے تھے جیسے انتظام حسین، ان کا بہت ایک ہے لکھنے والوں میں، لیکن ان سے اختلاف بھی کرتے تھے. شمس الرحمان فاروقی صاحب نے، انہوں نے اسی فکر کو آگے لے کے چلے تھے، اگرچہ ہندوستان سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی ان میں جو تہذیبی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات تھے انہوں نے مسلمانوں کو کیسے بنایا، اور پھر کالونیلزم کیسے آیا، ان کے سارا کام شیر شورانگیز داستانوں پر کام، یا ان کا ناول کئی چاند اثر، وہ سارے کے سارے اسی تہذیب کے اندر سے پیدا ہوئے ہیں. ایک طرح سے انہوں نے ناول میں تہذیب کو ریکلیم کیا ہے. تو یہ چیز ان کے یہاں بھی ہے. منٹو ان کی دلچسپی کا بہت بڑا مظہر ہے، موضوع ہے. اسی طرح عالمی فکشن ان کی موضوع ہے، جس طرح یوسف کا ذکر ہوا، محمد عمر میمن جو وہاں تھے، اور ان کے ساتھ بہت مکالمہ. ان کی یہ خوبی یہ کہ مجھ سے بھی مکالمہ کرتے ہیں، سخت اختلاف کرتے ہیں. ابھی کل بھی انہوں نے بالکل ایک ایسے ہی آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کے بعد ہم اکٹھے بیٹھے ہیں. لیکن یہی آپ جو ٹالرنس کہہ رہے تھے، سب سے پہلے ادیبوں کو آپس میں ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کہ وہ آپس ایک دوسرے کی، جب تک میں اگر ان کا اختلاف برداشت نہیں کروں گا تو میں لوگوں سے کہوں کہ آپ ٹالرنس کا مظاہرہ کریں، اس سے بڑی کوئی ریاکاری اور منافقت نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے میں رہتے ہیں ان کے خیالات پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو ٹالریٹ کرنا، اس کے سارے نظریات کے اختلاف کے باوجود. تو خدا حافظ. تو انہوں نے محمد عمر میمن سے بات کی ہے، اور اس میں فکشن کے حوالے سے 2 چیزیں ان کی بہت عام ہیں. ایک تو یعنی تہذیب پہ لکھنا، معاصر واقعات پہ لکھنا، یعنی بلوچستان کے موضوعات پہ لکھنا، 9/11 پہ لکھنا، جنرل ضیاء کے ماشاء اللہ پہ لکھنا، اور ابھی جیسے مصنوعی ذہانت ایک بہت بڑا چیلنج، ان کے افسانے بھی آئے ہیں ادبیات میں، یعنی ان سب موضوعات پہ ایک لکھنا. اور دوسرا تخلیقی عمل کو سمجھنا. ڈاکٹر صاحبہ نے یہ سوال اٹھایا، تخلیقی عمل ان کی جو فکر ہے، تنقیدی فکر، اس کا محور ہے. یہ تخلیقی عمل کو بہت ایک اہمیت دیتے ہیں. اگر میں ان کے تخلیقی عمل کے ان تصورات پہ بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کو، مطلب آدمی کی بقا کے لیے تخلیقی عمل ہونا بہت ضروری ہے. اور ادب میں جتنے ڈسکورس قائم ہوتے ہیں ان میں تخلیقی عمل کو مرکزیت ملنی چاہیے. ادیب تخلیقیوں کرتا ہے،
ہمارے اندر جو تخلیق کی صلاحیت ہے یہ بہت غیر معمولی صلاحیت ہے، اور یہ مطلب ہمارے اندر جو قوت ایجاد ہے اور زندگی کو ایسی زندگی کو بسر کرنا جو زندگی ہم نے خود پیدا کی ہو، یہ وہ زندگی ہے جو دوسرے آپ کو دیتے ہیں، آپ دوسروں کے تصورات زندگی کے کنزیومر بن جاتے ہیں، ایک زندگی ہوتی ہے جو خود آپ پیدا کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک یہ چیز بہت اہم نظر آتی ہے کہ وہ فکشن بھی لکھتے ہیں اور فکشن کو سمجھنے کے لیے بھی اپنی فکری توانائی کرتے ہیں، اور ان میں تضاد اور تصادم نہیں ہے کہ جو کچھ وہ تنقیدی طور پر فکری طور پر سوچتے ہیں اس کا منبع ایک طرح کی، میں کہوں گا ایک طرح کی نیگوشیشن ہے۔ یہ یعنی یہ بڑا مشکل ہے سوال کہ ان کا جو تنقیدی تصور ہے تخلیق کا، وہ تخلیق سے پیدا ہوا ہے یا تنقید سے تخلیق میں ہے، یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو الگ الگ کرنا، یہ کہنا کہ میں سے اول کون ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں اور تمام لوگوں کا، نیازی صاحب کا۔ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت کچھ اس تناؤ کی حالت میں بیٹھے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے ہمیں کئی واقعات یاد آتے ہیں۔ 800 کراچی میں ہم جاتے تھے تو باہر دھماکے ہو رہے ہوتے تھے، NPM وہاں اس وقت تھی، لیکن وہ اپنے ادب کے اور کلچر کے پروگرام جاری رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دس از اے کائنڈ آف ریزسٹنس، کہ ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اس سارے کلچر کے خلاف، ہم اس طرح کا معاشرہ چاہتے ہیں، یہاں بیٹھ کر امن کے ساتھ ہم ان تمام مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑائی اور جھگڑا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک طرح کا اپنے آپ کو اسکیپ نہیں ہے، دس از اے ٹائپ آف ریزسٹنس۔ تو ایک چھوٹی سی اپنے چلے عملی طور پر، تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ بہت